افسانے کا نام ہے کنویں کا آدمی۔ کتنے زور سے چیخوں تو آواز کنویں سے باہر سنائی دے گی۔ سال پہلے، غالباً یہ سال پہلے کی بات ہے، پڑھنے والے اس میں 2-4 مہینے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کہ کنویں میں کیلنڈر دستیاب نہیں، حتیٰ کہ یہاں گھڑی بھی موجود نہیں۔ اور سچ پوچھیے تو کنویں میں کیلنڈر اور گھڑی کا کیا کام؟ یہ 1 سال صرف میرا اندازہ ہے، عین ممکن ہے یہ کئی سالوں پر محیط کہانی ہو۔ کنویں میں رات اور دن کا مطلب ایک ہی ہے۔ 1 منٹ سے دوسرے منٹ کے درمیان وقفہ 60 سیکنڈز نہیں ہے، اور نہ ہی 1 گھنٹے سے دوسرے گھنٹے کے درمیان فاصلہ 60 منٹ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1 ہفتے سے دوسرے ہفتے کا فاصلہ 7 دن ہے اور سال میں 365 دن ہیں، تو کنویں کے روز و شب کے حساب سے یہ سب غلط ہے۔ خوشی، غم، آزادی اور قید میں وقت کی ترتیب ایک سی نہیں رہتی۔ 60 سیکنڈ کی خوشی میں گزرتا لمحہ جب غم کے کالم میں ڈھلتا ہے تو صدیاں نکل جاتا ہے۔ معلوم نہیں میں کب سے اس کنویں میں ہوں، کتنے زور سے چیخوں تو آواز کنویں سے باہر سنائی دے گی۔ میرا گلا اب چیخ چیخ کر اس قدر زخمی ہو چکا ہے کہ اس میں سے ہر وقت خر خر کی آواز آتی رہتی ہے، جو صرف مجھے سنائی دیتی ہے۔ حتیٰ کہ سوتے ہوئے ہر خواب کے پس منظر میں خر خر کی آواز جاری رہتی ہے۔ مدت سے میں نے ایسا کوئی خواب بھی نہیں دیکھا کہ جس میں یہ خر خر سنائی نہ دی ہو۔ شاید بچپن میں مجھے اس آواز کے بغیر بھی خواب دکھائی دیتے ہوں، لیکن اب مجھے باہر کی باتیں زیادہ تفصیل سے یاد نہیں۔ وہاں کی ایک ہلکی سی یاد ان قوانین کے بارے ہے جو اس وقت نافذ تھے۔ لوگ اضافی آنکھیں، کان اور زبان لیے پھرتے تھے کیونکہ وہ ان سے کوئی کام نہیں لیتے تھے۔ نافذ شدہ قانون کے تحت بولنا، دیکھنا اور سننا ہوتا تھا۔ فاختائیں امن کے گیت گاتی تھیں تو لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور کہتے ہم نے یہ سب نہیں سننا، کہ ہمارے کان فقط گولیوں اور بم دھماکوں کے شور سننے کے لیے بنے ہیں اور ہماری آنکھوں نے مسخ شدہ لاشیں دیکھنی ہیں۔ یہ دور ماؤں کا بچے جنم دینے کا دور ہرگز نہیں تھا، لیکن کنویں سے باہر دھڑا دھڑ بچے پیدا ہو رہے تھے، وہ بچے کہ جن کا کان محبت بھری لوریوں سے ناشنا تھے۔ تو کتنے زور سے چیخوں؟ کنویں میں رہتے ہوئے مجھے اتنا اندازہ ہو چکا ہے کہ باہر لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ چکے ہیں، یا ان کی آنکھیں اب دیکھنے کے قابل نہیں رہیں۔ ممکن ہے وہ اب مکمل طور پر بہرے اور اندھے پن کا شکار ہو گئے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سننے اور دیکھنے کے قوانین میں مزید سختی آ چکی ہو، جس کی وجہ سے انہیں میری کوئی بھی چیخ سنائی نہ دیتی ہو اور نہ یہ کنواں دکھائی دیتا ہو۔ جنہیں دکھائی اور سنائی نہ دے وہ بھلا بولیں گے کیوں؟ کنویں کے اندر اور باہر کی دنیا کے درمیان ایک خلا ہے جس میں کوئی آواز، کوئی روشنی سفر نہیں کر پاتی۔ تو کتنے زور سے؟ کنویں کے اندر مکمل تاریکی ہے۔ یہ ایک ترک شدہ کنواں ہے۔ لوگ اوپر سے گند جہاں پھینکتے ہیں جس پر میرا گزر بسر ہوتا ہے۔ بعض اوقات عجیب و غریب، لیسدار اور بدبو سے بھرا گند کوئی نیچے پھینک دیتا ہے، جس کے تعفن سے کنویں کی فضا مزید آلودہ ہو جاتی ہے، لیکن میں گند پھینکنے والوں تک اپنا احتجاج نہیں پہنچا سکتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جب گند پھینک رہے ہوتے ہیں تو اپنے ناک پر رومال رکھے ہوتے ہیں اور آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ وہ گند پھینکتے ہوئے شاید ذرا دیر کو بھی نہیں سوچتے کہ کوئی انسان کنویں کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک عرصے تک میں کنویں میں سیڑھی ڈھونڈتا رہا ہوں، لیکن اب میں تھک ہار کے یہ کوشش ترک کر چکا ہوں۔ آپ میری بات کا یقین کریں کہ اس کنویں میں کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ تو کتنے؟ جب میں کنویں سے باہر تھا تو میں بھی یہاں گند پھینکنے آیا کرتا تھا۔ میں نے کبھی اس کے اندر جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ عین ممکن ہے اس وقت بھی یہاں کوئی رہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہر شخص کے لیے الگ الگ کنویں بنوائے گئے ہوں۔ یہ صرف میرا خیال ہے، اس بارے میں کچھ بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ میرا حافظہ میرا ساتھ نہیں دیتا، ورنہ میں آپ کو ضرور بتاتا کہ میں یہاں کیسے آیا تھا۔ ذہن پر بہت زور دے کر سوچوں تو درج ذیل 2 باتوں کی طرف دھیان جاتا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سی بات درست ہے۔ دراصل کنویں میں کوئی بھی بات مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک، ایک روز مجھے کہا گیا کہ جا کر کنویں میں گند پھینک کر آؤ۔ سو جب میں گند پھینک رہا تھا تو میرا پاؤں لڑکھڑا گیا اور میں اس دن سے کنویں میں ہوں۔ نمبر 2، دراصل مجھے چند لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر مل کر اوپر سے دھکا دیا تھا، کیونکہ شروع میں میرے ہاتھ پاؤں بندھے رہتے تھے اور وہ رسی اب بھی کبھی کبھار میرے پاؤں سے الجھ جاتی ہے۔ رسی کے علاوہ مجھے جس چیز سے الجھن محسوس ہوتی ہے وہ یہاں کے زہریلے کیڑے مکوڑے ہیں جو وقتاً فوقتاً میرے ہاتھ پاؤں پہ کاٹتے رہتے ہیں۔ چونکہ
یہاں تاریکی اس قدر زیادہ ہے کہ اتنی مدت یہاں رہنے کے باوجود میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل نہیں ہو سکیں، جس کی وجہ سے میں زہریلے حشرات الارض سے بچ نہیں پاتا۔ میں انہیں اپنے جسم پر رینگتے ہوئے محسوس کر سکتا ہوں، لیکن میں بھاگ کر جاؤں بھی تو کہاں جاؤں کہ یہاں اندھیرے کے چاروں جانب اندھیرا ہے اور مجھے کوئی پانچویں سمت نہیں مل رہی۔ اگر یہاں روشنی ہوتی تو آپ دیکھ سکتے کہ میرا جسم اب نیلا ہو چکا ہوگا اور مسلسل کھڑا رہنے سے پاؤں سوج چکے ہیں، لیکن میں یہ زخمی جسم کسی کو دکھا نہیں سکتا، اور ویسے بھی کنویں کی تہہ میں پانی کی مقدار بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ عرصہ یہاں زندہ رہ سکتا ہوں۔ میری آنکھیں روشنی کے لیے، کان لوریاں سننے اور زبان کوئی بات اونچی آواز میں کہنے کو ترس رہی ہے، اور کنویں میں دیکھنے کو اندھیرا ہے، سننے کو زہریلے کیڑے مکوڑوں کی نہ سمجھ میں آنے والی آوازیں، اور میری یہ خر خر وہ بھی میرے علاوہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ تو چیخوں، خر خر، اوپر کوئی آ رہا ہے، ہاں کوئی ہے، مجھے زور سے چیخنے دیجئے، شاید میری آواز کسی کو سنائی دے۔ خر خر، یہ میرے گلے سے اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں نکل رہی۔ باقی آوازوں کے بارے میں صرف سوچ سکتا ہوں، اور اس کنویں میں صرف سوچ کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ بہت شکریہ جمیل، اور اپنے معزز مہمانوں سے درخواست ہے کچھ گفتگو کریں افسانے پر۔ جمیل اختر ہمارے نوجوان افسانہ نگار جو ہیں، ان میں انتہائی اہم نام ہے، اور شروع سے ہی اس کی پہلی کتاب میں ہی اس نے اپنا آپ ثابت کر دیا، اور اس کے موضوعات، اس کا اسلوب، اس کی ٹیکنیک اتنی مختلف ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہمیں مستقبل میں بھی امیدیں ہیں۔ اور جس علامتی انداز میں جمیل اختر لکھ رہا ہے، اس کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے، ایک ہمارے پاس ایسی علامت آ گئی تھی جسے میرا خیال ہے ایک زمانے میں مزید مبہم بنا کر پیش کرنے کی کچھ شعوری کوششیں بھی شامل ہوئیں، تو وہ پوری تحریک جو تھی وہ خاصا اس سے نقصان پہنچا۔ اس کے پاس جو علامتیں ہیں یہ معنی کے کئی در وا کر دیتی، یعنی یہ افسانہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک سمت میں چل کے آپ اس پر بات کر لیں۔ اس میں سارا سماجی جبر بھی ہے، اس میں خصوصاً کنواں جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کی علامت بن رہا ہے ایک ہی وقت میں۔ جس طرح بالکل ایک پہلے جس وقت انسان سنتا ہے نا تو اس وقت تو آ جاتا ہے وہ کنویں کا مینڈک اور یہ چیز آ گئی جو محدود ہو گیا، اسی کے ساتھ اس کو سماج سے جوڑتے ہوئے اس نے وہ فرد کی تنہائی کے ساتھ جوڑا ہے، اور پھر المیہ یہ بن گیا کہ جس سماج میں ایک فرد اتنا تنہا ہو گیا کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی، اور اگر وہ کسی کو پکارنا بھی چاہ رہا ہے تو سوائے خر خر کی آوازوں کے اس کے گلے سے کوئی آواز نہیں نکل رہی، تو یہ جو سماجی جبر کے ساتھ جو ایک شخص کی تنہائی کی جو احساس ہے، اس کو بھی اگر اس ایک شیڈ کو آپ دیکھ لیں نا تو اس پہ بھی آپ بہت ساری بات کر سکتے ہیں۔ اور کوڑا کرکٹ پھینکنا اس پہ، اور یہ احساس ہی نہ ہونا کہ نیچے کوئی انسان ہوگا، اور ایک زمانے میں اسے بھی یہ احساس نہیں تھا جب یہ پھینک رہا تھا کہ نیچے کوئی ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سماجی جبر، انسان کی تنہائی اور اس کرب کو جتنی خوبصورتی سے اور جتنے پیارے اس کے جملے ہیں، اگر میں نے ایک دفعہ پہلے کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے لیکن اب جو میں نے سنے ہیں تو میرے ذہن میں مزید چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ ایک ایک جملے پہ اس کے بات کی جا سکتی ہے، کہ جیسے کہتے ہیں کہ اس پہ آپ مطلب نیا کچھ نہیں سوچ سکتے۔ پھر اس کے خواب جو ہے اس کے پیچھے وہ خر خر کی آواز ہے، اور خر خر کی آواز وہی ہے کہ یہ اپنی کوئی آواز پہنچا ہی کہیں نہیں سکتا اس بے بسی کے حوالے سے۔ تو یہ اس پہ تو اگر آپ گھنٹوں کہیں گے تو بولتے رہیں گے، اور اس کے نئے نئے شیڈ سامنے آتے رہیں گے۔ بہت خوبصورت افسانہ جمی، بہت خوبصورت، بہت مبارک ہو آپ کا۔